اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم مثنی و ثلاث و رباع۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 یا 4 4۔ اس آیت کے ذیل میں میں مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا پس منظر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، بہت اختصار کے ساتھ، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھی 40 سال۔ 15 سال کا گیپ تھا اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال بڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور جب ان کی عمر ہوئی ہے 65 سال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 50 سال، تب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو پہلی شادی ایک اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزاری۔ دوسری شادی سیدنا سودا کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی عمر 54 سال، 50 پلس، نوٹ کرتے چلے جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس تھی۔ تیسری ایک واحد لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بعض روایات میں 9 12 13 14 مختلف روایات ہیں۔ آپ کو اس شادی کی ایک حکمت بتا دی جائے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی جائیں، وہاں استوانہ عائشہ ہے، وہاں 48 سال تک اماں عائشہ نے درس دیا ہے۔ تو ایک نوجوان ورجن لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ زیادہ وقت حضور کے ساتھ رہی، پھر درس قرآن درس حدیث دیا، اور بہت بڑی عالمہ تھیں، اور یہ کام انہی سے ہو سکتا تھا جو چھوٹی عمر کی خاتون ہو، تاکہ ایک عمر حضور کے ساتھ گزارا۔ چوتھے نمبر پہ اس کے بعد اماں حفصہ سے شادی ہوتی ہے، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی حضور ان کے پہلے شوہر نہیں تھے، ان کے بھی پہلے بچے تھے، شادی ہو چکی تھی۔ حضور کی شادی کے وقت عمر 54-55 سال ہے، ان کی عمر حضور سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو حضور کی شادی ہوئی ہے زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ہوئی ہے، بچوں والی خاتون ہے، یہ ان کی عمر 59 ایئرس تھی، بڑی عمر کی خاتون ہے۔ اور پھر زینب بنت جہش سے ہوئی ہے، وہ جو اسامہ کی وائف تھی، وہ رسم جاہلیت کی متبنہ کی ختم کرنے کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے، اور یہ بھی بڑی عمر کی خاتون ہے۔ اس کے بعد ام حبیبہ، جن کو رملہ بنت ابی سفیان کے نام سے جانا جاتا ہے، ابو سفیان کو کسی نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا میری بیٹی نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی ہے تو بہت اچھا کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو سارا عرب مل کے نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تو آپ غور کریں، اس کے بعد ابو سفیان مسلمانوں سے جھگڑتا نظر نہیں آتا، کوئی لشکر کشی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام حبیبہ سے شادی ہوتی، ان سے شادی ہوتی ہے، اماں جویریہ سے، ان کا کلین سارا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ام حبیبہ، جویریہ، اور پھر ام سلمہ بچوں والی ہیں، ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، حضور بچوں کی کفالت کے لیے ان سے شادی فرما لیتے ہیں۔ اور پھر میمونہ، جو نجدی علاقے میں حضور وفاس بھیجتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضور کو غم لگتا ہے، جب نجدی سردار کی بہن میمونہ سے حضور شادی کرتے ہیں تو نجدیوں کی طرف سے کوئی مہم نہیں آتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو مختصراً یہ جو میں نے آپ کو 10-11 شادیوں کا بتایا ہے، اس میں آپ غور کریں کہ یہ جو ویسٹ والے شور بچاتے ہیں کہ حضور نے لڑکیوں سے شادی کی، لڑکیوں سے، تو ان میں لڑکیاں تو کوئی ہیں ہی نہیں، اماں عائشہ کے علاوہ ساری تو بڑی عمر کی خواتین ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ صرف اماں عائشہ کی شادی کی حکمت یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ زیادہ عمر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے تعلم کیا ہے، تفہیم کی ہے، دین پڑھایا ہے۔ اور جو باقی عورتیں ہیں وہ تو بچوں والی ہیں، ان کے ساتھ تو حضور نے شادی کی ہے تاکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کے بچوں کی نگہداشت کی جائے۔ تو یہ وہ مختصراً پکچر ہے جو ہمارے ہاں عموماً اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہوتی، لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا